ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستان کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے. آپ مجھے خارجہ بھی نہیں اس جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک چیز کی نواز شریف کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی کو وہ چیز نہیں مل رہی, تو اس کے اوپر آپ کیا ہم سیاسی سوال کے جواب نہیں دیں گے. ہم بگٹی صاحب پہ کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا پڑیں گے, لیکن کشمیر کا جو سوال ہے اس کے میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے. اگر ایک مزید ثبوت کی ضرورت تھا تو مزید ثبوت مل چکا ہے کہ جو بھارت ہیں وہ انٹرنیشنل لا کو, انٹرنیشنل لا نارمس کو, یونائٹڈ نیشنز کے پوزیشنز کو نہیں مانتے, اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنا دوست کا اس قسم کی رویہ کو قبول کریں گے جہاں وہ انٹرنیشنل لا کو, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کو بار بار وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. بھارت کا پارلیمنٹ ہو, بھارت کا عدلیہ ہو, وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ سے جتنا بھی جھوٹ کہیں, وہ جتنے بھی بار یہ اپنے عوام کو اور دنیا کو بتانے کی کوشش کریں کہ کشمیر ان کا حصہ ہے, as far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international. احمد ایک منٹ. ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دہشت گردی سے مذاکرات کا آغاز کیا, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کا مطالبہ کریں گے سر؟ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو قوم کے دہشت گرد تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیا, ان کو انگیج کیا اور جیلوں سے لوگوں کو چھوڑا, ان کے خلاف کارروائی کا میرا اس ایشو پہ یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروسیجرز فالو کیے بغیر ایسا ایک اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ تھا, اور اس پھر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ایسا فیصلے لیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ آگے جا کے ایسے پھر کوئی حادثہ نہ ہو. ایک منٹ یار مریم. ہم ہمیشہ ایکچولی دونوں سے لڑتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب زندہ تھی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری ونگ ہے اس کا پریزیڈنٹ مختوم امین فہیم صاحب تھا. جب میں نے الیکشن 2018 پہ لڑا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایز 3 Ps اینڈ 4 Ps اسی طریقے سے 7 الیکشن لڑا, اور ویسے ہی ہم آگے جا کے لڑے. کیا ہم تو ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں, ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوا ہے, کوئی فرق نہیں رہا ہوگا اس الیکشن. نذیر ایک منٹ تو پولیٹیکل سوال نہیں ہونے. سوری کیا نو پولیٹیکل کوسچن بچے, نو پولیٹیکل. چلو چھوڑ آپ وزیر داخلہ نے تو منع کیا ہے تو اب جی سبھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شہید کو ریسپیکٹ دیتی ہیں, تو ایک ریفرنس
صاحب لوگوں کی طرف سے جاری کیا گیا کہ شہید مصطفیٰ بینظیر بھٹو کے قتل کیس جو ہے اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس فورم سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو. دیکھو جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، 12 سال پہلے صدر زرداری اپنا ذاتی کیپیسٹی سے نہیں، ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان فائلڈ اے ریفرنس کہ اس فیصلہ کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے. میں نے پھر 2018 میں ایک ایپلیکیشن ڈالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے. اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک بار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے. میں نے ساتھ یہ ضرور ایپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور جو ماضی میں بند کمروں میں یہ چیزیں کو چھپائے جانے کی کوشش کی گئی تو مناسب ہوگا کہ اس کا جیسے دوسرے کیسز کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اجازت دی کہ وہ لائیو سٹریم ہو، تو میرا خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. لاسٹ کوشچن. چیئرمین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کیمپین میں سب سے زیادہ مشکل صورتحال رہتی ہے ہمیشہ. محترمہ کے دور میں بھی یہ صورتحال تھی. ابھی آپ گوٹیا میں بھی جلسہ کر کے کے پی کے میں بھی جلسے کیے، لیکن باقی جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کو تھریٹس بھی سیاستدانوں کو؟ دیکھو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو الیکشنز لڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے کیمپین چلانے ہیں جو بھی حالات ہو. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں اپنی الیکشن کیمپین تب چلا سکتی ہے جب 18 اکتوبر کا واقعہ ہو چکا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2023 یا 2024 کا جو الیکشن کیمپین ہے کمپلسری. یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو بھی اس کیس میں شریک تھے، سہولت کار تھے، آپ جو شہید ہو چکے ان کو واپس تو نہیں لے آ سکتے. انصاف کیا کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم ہم ایک ایسا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارے کے سارے لوگ تھے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو ملک اور قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے. تھینک یو. ایک بار پھر مفتی صاحب کا بہت شکریہ.